موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو 10 تختیں ہوتی تھی، 10 کمانڈمنٹ تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے سرمن آن دا ماؤنٹ بتایا جو پہلے سے کچھ تبدیل تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس میں علاوہ اور بہت سے نصیحت ہو کے یہ ہے اچھنوں میں سننے والے کو کے ساتھ اس کی ایتھیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان دونوں بچوں کے میں کر دیتا ہوں۔ یہ بھی سوال ایک جواب دینا ہے۔ میں اب میرا خیال ہے یہی دو رہنے دیں اب سوال، ایک آپ کا اور ایک ان کا۔ یہ جو سوال ہے یہ بڑا ہی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر قوموں میں تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک تبلیغ کا طریق یہ ہے کہ دوسرے کے مذہب پر اس طرح حملہ کیا جائے کہ ہمارا دین کامل ہے اور تمہارا ناکامل اور نقائص والا، اس لیے تم اس دین کو چھوڑو اور ادھر آ جاؤ۔ یہ حملہ نہایت غیر عارفانہ اور غیر حکیمانہ ہے، کیونکہ اس کا اگلا حملہ پھر خدا کی ذات پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نامکمل تعلیم کیوں دی پچھلوں کو، نقائص والی تعلیم کیوں دی، ایک کامل وجود سے نقائص کس طرح ظاہر ہوئے، اور فلسفی پھر آپ کو نہیں چھوڑتے۔ یہ نہایت ہی غیر حکیمانہ طریق ہوتا ہے کہ حملے کے ایک پہلو سے بچ کر دوسری طرف اپنی پیٹھ ننگی کر دیں۔ اس لیے وہ جواب چاہیے جو حقائق پر بھی مبنی ہو، جو اسلام پر حملے سے روک کر خدا پہ نہ حملہ کروا بیٹھے۔ میں نے جب باہر باتیں کی، مثلا مختلف وقتوں میں یورپ میں رہا بھی ہوں اور گیا بھی ہوں، تو میرا طریقہ کار یہ تھا اور یہی میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لامحدود ذات ہے اور اس کا کمال انسان کے ریفرنس سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ شرک ہے یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کمال کے ساتھ ہمیں سب کچھ دے دیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے بندے کی بڑھتی ہوئی استعدادوں کے مطابق جس درجہ کمال کا بندہ مستحق ہوتا تھا اس کو وہ کچھ دیا ہے۔ یہ ہے وہ غیر مبدل حقیقت جس میں آپ تبدیلی بھی دیکھیں گے اور جس پر کبھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں ان کو یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی کہا کرتا تھا کہ تمہارا مذہب اپنے وقت کے لحاظ سے اتنا کامل تھا کہ اس میں کوئی انسان تبدیلی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ مثلا یہود پر جب یہ نازل ہوا کہ تم نے بدلہ لینا ہے اور ضرور لینا ہے، وہ وقت ایسا تھا قومی لحاظ سے کہ جب فرعون کے مظالم کے نیچے وہ اس طرح پیسے گئے تھے کہ انسانی کردار ختم ہو چکا تھا۔ وہ عفو کے نام پر اپنی بزدلی کا اظہار کیا کرتے تھے، ان میں مقابلے کی سختی کوئی نہیں تھی۔ ایسی گری ہوئی قوم کو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ چاہو تو معاف کرو چاہے تو بدلہ لو، تو انہوں نے معافی کرنا تھا، بدلے کا سوال ہی کوئی نہیں تھا۔ اور یہ فیصلہ خدا کا ان کے بعد کے کردار سے 100% قطعی طور پر ثابت ہو گیا، کیونکہ جب وقت آیا جہاد کا تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا وانا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا خدا جاؤ لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ اس کردار کی اصلاح ناممکن تھی اس تعلیم کے ذریعے، چنانچہ ایک لمبا عرصہ خدا نے ان کو اس تعلیم پر چلایا، یہاں تک کہ پینڈولم کا دوسرا کنارہ شروع ہو جاتا ہے۔ وسط پہ ٹھہر تو نہیں جایا کرتا پینڈولم، دوسری طرف چلا گیا، اور اتنے ظالم ہو گئے کہ اپنے وقت کے دنیا کے سب سے معصوم انسان پر سب سے زیادہ بھیانک ظلم پر آمادہ ہو چکے تھے جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ اس وقت ان کی دل کی سختی کی حالت قرآن کریم جگہ جگہ بیان فرماتا ہے، اور بڑے ظالمانہ نقشے ہیں ان کے، جس طرح وہ مظالم کرتے تھے اور سخت دل تھے۔ ان کو آپ اگر کہتے کہ صرف معاونہ معاف بھی کر سکتے ہو اور بدلہ بھی لے سکتے ہو، تو انہوں نے معاف کرنا ہی نہیں تھا، کبھی بدلے ہی لینے تھے۔ اس کانٹیکسٹ میں، اس ہسٹوریکل جنکچر پر صرف وہی تعلیم کامل کہلا سکتی ہے جو انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کے لیے مناسب فیصلہ دے، اور وہ فیصلہ وقتی ہو، ہمیشہ کے لیے نہ ہو۔ چنانچہ عیسیٰ بھی وقتی رسول تھے اور موسیٰ بھی وقتی رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم ملی کہ ان کو اب یہ سکھاؤ کہ تم نے بدلہ لینا ہی نہیں،
ایک گال پہ کوئی مارتا ہے دوسرا گال آگے کر دو، اور اس کیفیت میں ان کو گزرنے پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ انسان مختلف پینڈلم میں سے گزر کے انسان سبق سیکھتا ہے، مختلف تجارب میں سے گزر کر بالغ نظر ہوا ہے، اور بالغ نظر ہونے کے بعد اس کو بالغ نظر تعلیم ملنی چاہیے جو اس کے ریفرنس میں کامل ہے۔ جب ہم اکمل کہتے ہیں تو یہ مراد ہے کہ انسان جس شعور کے مقام پر پہنچا اپنی ان استعدادوں کے ساتھ، اس لحاظ سے خدا اکمل طور پر ظاہر ہوا، لیکن خدا پھر بھی محدود نہیں ہوگا۔ انسان کا درجہ استطاعت فیصلہ کرے گا اس کو کیا ملتا ہے۔ چنانچہ میں جب یہ بتاتا تھا تو یہودی بھی خوش ہوتے تھے، عیسائی بھی خوش ہوتے تھے کہ اس نے ظلم نہیں کیا ہمارے اوپر، بالکل حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہے، اور اگر آپ یہ ظاہر کریں کہ آپ ظالم ہیں شروع میں ہی تو آپ کی بات کون سنے گا؟ پھر اگلا قدم سننے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کو میں کہتا تھا اب میں قرآن کی تعلیم بتاتا ہوں، قرآن فرماتا ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے تو اس کو حق ہے کہ وہ بدلہ لے، لیکن اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم کیا، اور اس پہ اضافہ نہ کرے، اور اگر وہ معاف کرے اس شرط کے ساتھ کہ اس کی معافی کے نتیجے میں اصلاح احوال ہو، نہ کہ جرم کا حوصلہ بڑھے، تو ایسا شخص اپنا اجر اپنے رب سے پائے گا۔ میں نے کہا یہ ہے تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں اکملت لکم دینکم کا مظہر ہے۔ تو آپ کہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم پہلا استدلال کریں جو عموماً پیش کیا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ اب اس کو بھی جو 1300 سال 1400 سال گزر گئے ہیں اب اس کو بھی بدل جانا چاہیے۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ ناؤ اٹ ہیز بیکم ٹائم لیس، آپ اس کو اب بدل کے دکھائیے، اس میں کوئی امپروو، آپ کے بڑے بڑے دانشور کوئی امپروومنٹ کر کے دکھا دیں تو میں مان لوں گا کہ ہاں اس کو بھی بدل جانا چاہیے، دلیل سے بات کریں۔ آج تک مجھے تو یہ جواب نہیں ملا، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اکمال دین کا یہ مطلب ہے کہ تعلیم ایسی کامل کر دی گئی کہ اس کے نتیجے میں انسان کے بدلتے ہوئے حالات اس پر ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے۔ اور صرف یہی نہیں، اور بھی مضامین میں جب آپ مذاہب کی تعلیم کے ارتقاء پر غور کریں تو نہایت عظیم الشان مضمون ہے، لیکن یہ اتنا نہیں کہ اس چھوٹی سی مجلس میں تفصیل سے بیان کیا جائے، صرف ایک نمونہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔